السلام علیکم پیارے مسلم بہن بھائیوں، آپ کو مسلم وائس ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ٹیم لا رہی ہے آپ کے لیے اسلامی سوال و جواب روزانہ کی بنیاد پر۔ اب چلتے ہیں چینل کی طرف۔ سوال: زمانہ جاہلیت یعنی کہ اسلام سے پہلے جمعے کے دن کا کیا نام تھا؟ جواب: زمانہ قدیم میں جمعے کے دن کو عروبہ کہا جاتا تھا۔ سوال: کس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم نجوم عطا کیا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم نجوم عطا کیا۔ سوال: یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب: مسجد اقصی کا بانی حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانا جاتا ہے اور اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: حضرت ابو مطلب نے ایک منت ماننے پر کس کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے؟ جواب: بیٹے حضرت عبداللہ کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے۔ سوال: جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کس کے خلاف لڑے؟ جواب: جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑے۔ سوال: سورہ حشر کی آیات کس مضمون کو واضح کرتی ہے؟ جواب: توحید کو۔ سوال: پہلا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب: پہلا آسمان ٹھہرے ہوئے پانی کا بنا ہوا ہے۔ سوال: انسانوں نے سب سے پہلے کس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا؟ جواب: انسانوں نے سب سے پہلے آگ کو استعمال کیا۔ سوال: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: بعض روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی والدہ کے انتقال کے وقت عمر 5 برس تھی۔ سوال: حضرت امام مالک کی ولادت کب ہوئی؟ جواب: حضرت امام مالک کی تاریخ ولادت میں 90 ہجری سے 97 ہجری تک کی مختلف اقوال ہیں، البتہ یحییٰ بن کثیر کے قول کے مطابق آپ کی ولادت 93 ہجری میں ہوئی۔ سوال: مسلمان حبشہ میں کتنا عرصہ مقیم رہے؟ جواب: مسلمان حبشہ میں 3 ماہ مقیم رہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہیں اللہ پاک نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ فرمایا؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ فرمایا۔ سوال: غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹی کا کیا اثر ہوا؟ جواب: غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹی سے کفار اندھا ہو کر بھاگ گیا۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کو دریائے فرات میں کشتی سے کس نے پھینک دیا تھا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو دریائے فرات میں کشتی سے ان کی قوم نے پھینک دیا تھا۔ سوال: شب قدر والے دن سورج کیسا ہوتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔
سوال، سورہ طٰ کو سن کر کون سے صحابی مسلمان ہوئے؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ طٰ کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ سوال، بوقت شادی حضرت آمنہ کی عمر 24 برس تھی، بتائیں بوقت وفات کتنی تھی؟ جواب، بوقت شادی حضرت آمنہ کی عمر 24 برس تھی اور بوقت وفات 30 برس تھی۔ سوال، اصلاح ام المومنین سے کیا مراد ہے؟ جواب، اصلاح ام المومنین سے مراد ازواج مطہرات ہے۔ سوال، کون سے نبی صرف 33 سال اس دنیا میں رہے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف 33 سال اس دنیا میں رہے۔ سوال، حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ کب ہوا؟ جواب، حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ 1200 قبل مسیح ہوا۔ سوال، جنگ صفین میں دونوں طرف سے کتنے مسلمان مارے گئے؟ جواب، جنگ صفین میں دونوں طرف سے 70,000 مسلمان مارے گئے۔ سوال، اللہ کے کس نبی نے پتھر کو مکہ مارا تھا؟ جواب، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مکہ مارا تھا جب پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا۔ سوال، لفظ اسماعیل کے معنی کیا ہیں؟ جواب، لفظ اسماعیل کے معنی اللہ کا سننا ہے۔ سوال، قرآن مجید کی کتنی سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے؟ جواب، قرآن مجید کی 4 سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا جلتا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھا۔ سوال، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننی کیسا عمل ہے؟ جواب، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننی حرام عمل ہے۔ سوال، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی عمر میں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا تھا؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے 82 سال کی عمر میں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ سوال، غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے کس نے پکڑا تھا؟ جواب، غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے پکڑا تھا۔ سوال، ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سے تحائف بھجوائے؟ جواب، ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 سونے اور چاندی کی اینٹیں اور 7 پردے زر بفت کے آپ علیہ السلام کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے۔ سوال، وہ کون سے نبی ہیں جن کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ سوال، قرآن مجید کی کنجی کس چیز کو کہتے ہیں؟
جواب: قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سوال: جنگ یمامہ کس مسلمان خلیفہ کے دور میں لڑی گئی تھی؟ جواب: جنگ یمامہ مسلمان خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑی گئی تھی۔ سوال: بنو عباس کا اصل بانی کون تھا؟ جواب: بنو عباس کا اصل بانی منصور تھا۔ سوال: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کیوں نہ لی؟ سوال: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت اس لیے نہیں لی کیونکہ ان کا نام خلافت کے لیے پیش کیا جا رہا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم قرار دیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم قرار دیا ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں تشریف لائے تو کس رد عمل کا اظہار کیا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ چادر ہٹا کر دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان جبین اقدس پر بوسہ دیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل کتنے عمرے کیے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ سوال: کس وقت زیر ناف بال صاف کرنا منع ہے؟ جواب: اگر خواتین ناپاکی کے غسل کے دوران اپنے ناف کے بال صاف کر کے غسل کریں تو یاد رکھیے ناپاکی کی حالت میں غیر ضروری بال کاٹنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نہ کاٹنا بہتر ہے، تاہم اگر کاٹ لیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ سوال: اسلام میں اذان کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ جواب: اسلام میں اذان کی ابتدا ہجرت کے پہلے سال میں ہوئی تھی۔ سوال: دنیا میں کل کتنے رسول تشریف لائے؟ جواب: رسولوں کی تعداد کے متعلق حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کیا تو فرمایا کل 313 رسول تشریف لائے۔ سوال: زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا؟ جواب: زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید کی سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 میں دیا گیا۔ سوال: بتائیے کس بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا وہ میری بیٹی اور آدھی سلطنت کا مالک ہوگا؟ جواب: ہالوت بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا وہ میری بیٹی اور آدھی سلطنت کا مالک ہوگا۔ سوال: پہلی شہید اسلام عورت حضرت سمیہ تھی، ان کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب: پہلی شہید اسلام عورت حضرت سمیہ تھی، ان کو ابو جہل نے قتل کیا تھا۔ سوال: گھر کا کون سا کام کرتے ہوئے مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق جب انسان اللہ کا دیا ہوا رزق اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت اللہ سے مانگی گئی دعا کو اللہ پاک کبھی رد نہیں کرتا، یعنی کہ جب بھی خواتین گھر میں کھانا پکائیں
تو کھانا پکاتے ہوئے وہ جو بھی دعا کریں گی تو انشاءاللہ وہ قبول ہوگی، واللہ تعالیٰ عالم۔ سوال: سب سے آخر میں موت کس کو آئے گی؟ جواب: سب سے آخر میں موت روح نکالنے والے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو آئے گی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی وہ کیا تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ستر کو ڈھانپ۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن اور بہنوئی کا نام بتائیں جن کے ساتھ گفتگو کر کے آپ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور بہنوئی کا نام حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہے جن کے ساتھ گفتگو کر کے آپ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ سوال: جیل خانہ جات کس کی ایجاد ہے؟ جواب: جیل خانہ جات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایجاد ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ روزانہ آنے والی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے مسلم وائس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔